اللہ تعالیٰ کے جو دیگر نبی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، خصوصیات عطا فرمائیں، اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سبحان اللہ بے حد کمالات عطا فرمائے۔ تو دیگر انبیاء کے کمالات اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کمالات میں کیا فرق ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس انداز میں فرق بیان کرنا کہ پہلے نبیوں کی تحقیر لازم آئے، یہ ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس بات کو ذہن نشین فرما لیجیے۔ بہت اچھے۔ اسی واسطے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب خطاب کرے تو اس انداز میں نہ کرے کہ پہلوں کی تحقیر والے جملے بولے یا ثابت کرے کہ ان کی تحقیر ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب کوئی نعت خوانی کرے، یہ سیدی اعلیٰ صاحب 22ویں 23ویں جلد پڑھیں، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ صحیح۔ فرمایا نعت خوانی میں اشعار ایسے نہیں پڑھنے چاہیے جس میں فرشتوں کی تحقیر ہو یا انبیاء کی ہو یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی وصف بیان کیا جائے کہ وہ پہلے نبیوں کے ساتھ آپ اس تحقیر والے انداز میں بیان کریں، اس کی اجازت نہیں۔ پہلے تو یہ اس بات کا تعین کر لیں کہ حضور سب کو شان عطا کرنا ہے، سبحان اللہ، حضور سب کی شان بڑھانے آئے، گھٹانے نہیں آئے۔ گھٹانے نہیں آئے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے جب ایک شاعر نے شعر لکھا تھا نا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ سب نبیوں کی شانیں گھٹیں تو اس در سے گھٹیں، اور آپ نے فرمایا جا ہے تو کی کہہ چھڑیا ہے، سب کی بڑی ہیں تو اس در سے بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے دیا، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو اس انداز میں پہلے تو اس کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو یہ سارا جو آپ کا سوال ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے اعظم، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اتم بنایا ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اور آقا علیہ السلام کو جو کمال بھی دیا ہے وہ پہلوں سے اعظم، افضل، اکمل اور بہتر عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو اب کیسے سمجھیں؟ پہلوں کو ہم کم نہیں کہتے، ان کو ہم زیادہ کہتے، سمجھیں کیسے؟ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، دیکھیے موبائل کے اندر مارکیٹ میں موبائل آ گیا، یہ ہے 50,000 روپے کا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ویسے اتنا مہنگا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ وہی کمپنی ایک سال کے بعد پھر اس کو ایک لانچ کرتی ہے، اس کے اندر اپ ڈیٹ کر کے اس کا وہ جو سسٹم ہوتا ہے سارا بڑھا کے یہ آتا ہے 2 لاکھ روپے کا۔ کیوں بھائی؟ سائز اتنا ہے، چیز اتنی، یہ چکر کیا ہے؟ کام اس کا بھی وہ اس کا ہے، کہہ رہے نہیں اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ سیم یہی بات ہے، نفس نبوت میں سبھی برابر ہیں، لیکن جو کمال میرے مصطفیٰ کو عطا کیے گئے وہ پہلوں سے زیادہ اپ ڈیٹ کر کے عطا کیے گئے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کا عصا مبارک ہاتھ میں ہے، آپ نے پتھر کے اوپر مارا ہے، چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ واہ، کمال ہے یار، پتھر ادھر گراؤنڈ میں پڑا ہے، پتھر چشمہ مارا جناب عصا اور پانی جاری ہو گیا۔ اور قوم کی ڈیمانڈ تھی ایک نہیں 12 چشمے جاری ہوں، چونکہ 12 قبیلے ساتھ تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو پانی والا چشمہ ہے جنہوں آپ ٹوٹی گئی نے ٹوٹی بھی ساڑی بکری ہوئے، سانو اتوں ہی پانی پینا ہے، وہ لا کے کھا لین تو چنگی ہوندی نا جی۔ انہوں نے کہا پانی بھی الگ، تو فرمایا 12 جگہ سے ہم چشمے جاری کریں۔ یار یہ بڑے کمال کی بات ہے، کمال ہے یار، پتھر کو آپ نے عصا مبارک میں پانی نکالا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت جو اپ ڈیٹ ہو کے عطا کیا گیا، کمال یہ اپ ڈیٹ عطا کیا گیا۔ وہ کیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر سے پانی نہیں نکالا، بلکہ اپنے جسم اقدس اپنی انگلیوں سے پانی نکال کے سب کو عطا فرما دیا۔ پتھروں سے تو آج بھی نکلتا ہے پانی، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ٹھیک ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگشت مبارکوں سے پانی نکلے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، پتھروں میں تو اتنا پانی ہوتا ہے وہ نکل سکتا ہے، جسم میں اتنا پانی ہوتا ہے، پہلے تو یہ بتائیں، اتنا تو ہوتا ہی نہیں، تو نکلا کیسے؟ تو میں نے کہا یہ ہے وہ کمال جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، تو وہ پہلوں سے زیادہ اپ ڈیٹ کر کے دیا، انہیں بھی گیا ہے، شان ان کی بھی ہے، سمجھ آئی؟ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا کیا گیا تو اس کے اندر زیادہ رحمت و برکت و شان و اعزاز ڈال کے پھر حبیب پاک علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو اگر ایک ایک بات کو ہی دیکھیں تو یہ کمالوں کو، ساری بات کو سمیٹ لیتے ہیں نا جی۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابو البشر ہیں، کمال ہے ان کا، شان و اعزاز ہے۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا وہ کس وجہ سے؟ عمومی طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ
علم کا اظہار کیا تو پھر ہاں یہ انہوں نے اپنا کمال واضح کیا تھا. جو سجدہ کروایا گیا تھا وہ ماتھے میں نور محمدی کا کمال تھا کہ اس کو وہ سجدہ کروایا گیا. سمجھ آ رہی؟ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں جناب آگ کے اندر، وہ گلے گلزار بن رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ محبوب موجود ہے. یہ کمال ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا. ان کی شان وراء الورا ہے، لیکن میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال نے ان کو بھی فائدہ عطا کیا. اور جو حضور کا کمال ہے حضرت حافظ صاحب، یہ وہاں تو وہاں ہے نا، جیسے حضرت نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام کو ملے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، صحابی ایک مٹھی خیرات کر دے، فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں. اب ایک ایک نبی کے ساتھ جب ہم بیان کریں گے تو آپ بات کو جتنا مرضی پھیلا سکتے ہیں، لیکن میں نے صرف یہ نکتہ سمجھایا کہ جب کمالات مصطفیٰ کو پہلے نبیوں کے ساتھ تقابل کر کے بیان کیا جائے تو تحقیر کی صورت نہ ہو، یہ احتیاط ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کمال ان کے پاس بھی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپڈیٹ کر کے زیادہ طاقتور کر کے پھر عطا کیا گیا، کیونکہ ہر چیز کا کمال ختم ہی مصطفیٰ پر ہوتا ہے. اس واسطے یہ جو آپ نے گفتگو آخر میں ارشاد فرمائی ہے، میں اگر اس کو شعر میں بیان کرنے کی کوشش سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. رنگ بنے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کم سب جدا ہے. یہاں پر بھی شاعر نے دیکھو کیا کمال کا، یہ نہیں کہا باقیوں کے عہدے چھوٹے ہیں تو میرے نبی کا، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے. یہ اصل حسن ہے نا. اس نے یہ نہیں کہا کہ باقیوں کے چھوٹے ہیں، یہی اصل مسئلہ ہے. بیان کریں لیکن شان ان کی بھی بڑھا کے بیان کریں. جی بسم اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا سب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام